میں خدا کو دل میں بسانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے مکالمہ کیا۔ خدا کو اپنا شریک پسند نہیں ہے۔ اسے حاطف غیبی کی آواز سنائی دی، لیکن میں تو موحد ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں، میں نے کس بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے جواب دیا، اچھا ذرا اپنے دل میں جھانکو کہ اس میں کون کون رہتا ہے۔ کیا اس میں دولت کی لونڈی راج نہیں کرتی؟ کیا انا کا بت سرطان کر نہیں کھڑا؟ کیا سفلی خواہشات کی دیواریں موجود نہیں؟ کیا حسد و کینہ کی آگ نہیں جل رہی؟ حاطف نے تند لہجے میں سوال کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ حاطف نے بولنا شروع کر دیا۔ تم جب کسی مہمان کو گھر میں بلاتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، کمرہ خالی کرتے ہو، اسے سجاتے ہو، لیکن خدا کو ایسے گھر میں بلا رہے ہو جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، جس میں پہلے ہی دنیا نامی اجنبی عورت رہتی ہے، جس میں چاروں طرف کینہ و بغض کے جالے ہیں، جس میں انتقام کے سانپ لوٹ رہے ہیں، جس میں ظلم و زیادتی کے بھیڑیے دانت نکوسے کھڑے ہیں۔ ایسے گھر میں تم خدا کو بلاتے ہو؟ کچھ تو حیا کرو۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ اس نے کیا کر دیا، لیکن اس نے ہمت کر کے حاطف سے پوچھا، لیکن میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پابند۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ حاطف کی سخت آواز آئی، اپنی پاکی اپنے پاس رکھو۔ وہ ذات ان عبادات سے بے نیاز ہے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے واپس لوٹ گیا۔ رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، لیکن کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ وحشت سے گھبرا کر باہر نکلا تو چار سو اندھیرا تھا۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے سیاہی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کی سیاہی کالی رات سے زیادہ گہری تھی۔ اچانک اسے بہت رونا آیا۔ وہ روتا رہا یہاں تک کہ وہ نکابت کے باعث گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں پرنم اور پورا بدن نڈھال۔ اسی اثناء میں اس حاطف کی آواز دوبارہ آئی، خدا کو اپنے من میں بسانا چاہتے ہو تو دل کے گھر کو خالی کر دو، اس میں سے وحشی درندوں، پھنکارتے سانپوں، نامحرم ساتھیوں کو نکال دو۔ اس کے بعد اس خدا کے خوف سے آراستہ کرو، عبادت کا رنگ و روغن کرو، نوافل کے بیل بوٹے لگاؤ، رحم دلی کی چوکھٹ لگاؤ اور خوش اخلاقی کی شمع روشن کرو۔ پھر اپنے رب کے سامنے دوزانوں ہو کر دعا کرو کہ وہ تمہارے دل میں آ کر بس جائے۔ حاطف غیبی نے تفصیل بیان کی۔ کیا اس طرح خدا میرے ساتھ رہے گا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، خدا تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن یاد رکھو اسے شراکت پسند نہیں ہے۔ جو ہی اپنے دل میں کسی اور کو بساؤ گے تو وہ دل سے نکل جائے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ وہ تمہارے دل میں مہمان کی طرح نہیں، حاکم کی طرح رہے گا۔ اس کی بات ماننی ہے، اس کے منع کرنے پر رکنا اور حکم پر کام کرنا ہے۔ اگر اس کی حکم عدولی کی تو وہ سزا دے گا، اور اگر اس کی بات مانتے رہے تو وقت آنے پر وہ کچھ دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حاطف نے جواب دیا۔ اس نے سر اٹھایا تو دور افق پار کرنیں نمودار ہو رہی تھی، اجالا پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے باطن میں جھانکا تو علم ہوا کہ اندر بھی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور اس عزم کے ساتھ اٹھا کہ ایک عظیم ہستی کو دل میں بسانا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی مزے کی سٹوریاں ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔